کہ نفلی روزہ رکھنے والے میرے احباب، میرے دوست، چند ایک چیزیں مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، نفلی روزے کی نیت دن کے ٹائم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے فجر کی اذان کے بعد کوئی چیز نہیں کھائی، آپ صبح 8 بجے، صبح 9 بجے نفلی روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے، لیکن نفلی روزے کی نیت دن کے ٹائم بھی ہو سکتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس آئے، کہا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں اور آپ اللہ سے ہر وقت شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ کبھی مصیبت آ جائے تو ہمارے دل میں اعتراضات ہی اعتراضات ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، بس ہر وقت میرے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اللہ نے 8 بیٹے دیے، ایک اگر اللہ واپس لے لے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اعتراض کرنا، شکوہ شکایت، صبر نہ کرنا، نوحہ کرنا، بین کرنا، میرے بھائیوں مناسب نہیں ہے۔ آپ کے پاس مکان ہے 5 مرلے کا اور فیملی بڑی ہے، اللہ سے شکوہ کرنا غلط ہے۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو وسیع مکان دے، لیکن اللہ سے شکوہ کرنا، دل میں اللہ کے اوپر ناراض رہنا بہت بد نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے بڑھ کے کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، جن سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ گھر میں آتے ہیں، بیگم سے پوچھتے ہیں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیگم کہتی ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، یعنی کہ اگر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دن کے ٹائم روزہ رکھ لیتے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، آج روزہ چلے گا۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں۔ اور اسی حدیث میں جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی آتے، کہتے کوئی چیز ہے کھانے کی؟ میں کہتی جی ہاں آج یہ چیز ہے۔ کہتے چلو لاؤ میں کھا لیتا ہوں، ورنہ میں روزے کی حالت میں تھا۔ تو میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ نفلی روزے کی نیت دن کے ٹائم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ موقف صحابہ کرام کا بھی ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود کا، عبداللہ ابن عباس کا، ابو ایوب انصاری کا، اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام کا۔ دوسرے نمبر پہ نفلی روزے رکھنے والے میرے بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کسی وجہ سے چاہیں کہ میں نفلی روزہ توڑ لوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آپ روزہ مکمل کریں، لیکن مکمل کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائی دلیل کے بغیر بات نہیں کر رہا، اس لیے یہ دلائل ذہن میں رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہ دونوں کو بھائی بنا رکھا تھا، اسلامی لحاظ سے بھائی تھے۔ کون کون میرے بھائیوں؟ سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے کئی دروس ہیں، کئی اسباق ہیں۔ جناب سلمان فارسی ایک دن اپنے اسلامی بھائی کی زیارت کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ابو درداء کی بیگم ام درداء موجود تھی، ابو درداء موجود نہیں تھے۔ جناب سلمان فارسی نے دیکھا کہ ام درداء کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی حالت ایسے کیوں بنا رکھی ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ تمہارا بھائی ابو درداء، اس کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یعنی کہ خاوند مجھے پوچھے تو میں بھی اپنے جسم کا اہتمام کروں، جب خاوند کو میری ضرورت ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنا اہتمام کروں؟ تو کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی نے جب یہ الفاظ سنے تو ادھر ہی بیٹھ گئے۔
اپنے بھائی ابو درداء کا انتظار کرنے لگے. ابو درداء آئے تو آتے ہی بیگم سے کہا کہ میرا بھائی آیا ہے سلمان فارسی، ان کے لیے کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہوا. ابو درداء نے کھانا سلمان فارسی کے سامنے رکھا، کھانا کھائیے. سلمان فارسی نے کہا آپ بھی شریک ہوں کھانے میں؟ کہا نہیں، میں روزے کی حالت میں ہوں. کہا ما انا بآکل حتی تأکل. ابو درداء سن لو، اگر تم نے میرے ساتھ کھانا نہ کھایا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. ابو درداء کیا بتا رہے ہیں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں. سلمان فارسی کہہ رہے ہیں تمہیں کھانا کھانا پڑے گا میرے ساتھ، حالانکہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اصرار کر رہے ہیں کہ روزہ توڑو. چنانچہ ابو درداء کو نفلی روزہ توڑنا پڑا اور سلمان فارسی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. رات ہو گئی. ابو درداء نے سلمان فارسی کے لیے بستر لگوا دیا اور کہا آپ یہاں پہ آرام کریں. کہا اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں ذرا عبادت کرنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں. کہا آرام سے میرے ساتھ ادھر لیٹ جاؤ. آپ نے ساتھ لٹا لیا انہیں بھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھنے لگے، پھر کہا لیٹ جاؤ ادھر، نہیں جانے دیا. جب رات کا آخری پہر شروع ہوا کہا اب اٹھو. دونوں بھائی اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی. جناب سلمان فارسی نے فجر کی نماز سے پہلے ابو درداء کو یہ نصیحت کی. یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں. کہا ابو درداء ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا. کہا ابو درداء تمہارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہارے رب کے بھی حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہاری بیگم کے بھی حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کے بھی حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کے بھی حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہارے جسم کے بھی حقوق ہیں. ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. مسجد نبوی میں جب نماز پڑھی فجر کی تو نماز کے بعد جناب ابو درداء نے جناب سلمان فارسی کی شکایت لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے توڑوایا ہے. رات کو میں عبادت کرنے لگا، انہوں نے عبادت نہیں کرنے دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صدق سلمان، کہ سلمان نے جو کیا ٹھیک کیا، جو کہا درست کہا. میرے بھائیو اس حدیث سے ایک تو وہ مسئلہ معلوم ہوا جس کا ہمارے آج کے درس سے تعلق ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد آپ توڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اسلام میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے. آپ اولاد کے لیے کمائیں، بیگم کے لیے کمائیں، رب کو بھول جائیں یہ بھی غلط، اور رب کے حقوق ادا کرتے رہیں، بیگم کے حقوق بھول جائیں، اولاد کے حقوق بھول جائیں یہ بھی غلط. ہمارے ہاں کئی لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی. فجر کی نماز کس وضو سے ادا کی؟ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کہانیاں بیان کر کے شاید ہم اس بزرگ کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کی قسم نہیں، کیونکہ جو کام خلاف سنت ہو اس سے بزرگ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، کمی واقع ہوگی. ایسی غلط باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. وہ بزرگ بڑے اچھے بزرگ تھے، لیکن لوگوں نے ایسی کہانیاں ان کی طرف منسوب کر دیں جو خلاف شریعت ہیں. پوری رات جاگتے رہنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے، سوائے رمضان کی آخری 10 راتوں کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوری رات عبادت کے لیے جاگتے، بچوں کو بھی بیدار رکھتے، گھر والوں کو بیدار رکھتے، خود بھی عبادت کرتے، ان سے بھی کرواتے. اس کے علاوہ آپ کی سنت یہ ہے کہ رات کو نیند بھی پوری کی جائے، رات کو عبادت بھی کی جائے.
تو بہرحال میرے بھائیو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے. اب اس کی قضا کا حکم کیا ہوگا جی؟ نفلی روزے کی قضا بھی نفل ہی ہوگی. نفلی روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی, نفلی روزے کی قضا بھی نفل ہی ہوگی. جب آپ کوئی فرض چیز توڑ دیں تو اس کی قضا فرض ہوگی, جب آپ کوئی سنت چھوڑ دیں تو اس کی قضا سنت ہوگی, جب آپ کوئی نفل چھوڑ دیں اس کی قضا نفل ہوگی, سوائے حج اور عمرے کے. اللہ تعالی نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ چاہے نفل ہوں, اگر آپ نے شروع کر لیا ہے اب مکمل کرنا ضروری ہے. وہ اگر درمیان میں آپ چھوڑ دیں گے تو اس کی قضا واجب ہوگی, اس کی قضا فرض ہوگی. دیگر جو عبادات ہیں میرے بھائیوں, وہ اگر آپ اپنے وقت پہ نہ کر سکیں, درمیان میں رہ جائیں, تو ان کی قضا کا وہی حکم ہوگا جو اصل کا حکم ہے. تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں, اگر روزہ رکھنے والی کوئی عورت ہے تو وہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جس کا خاوند موجود ہو, خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. بلکہ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کی کہ جناب صفوان ابن معطل السلمی الذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ اللہ کے رسول, یہ صفوان جو ہیں, میں رات کو نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں, میں روزے رکھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے خاوند کو بلا لیا کہ کیوں اسے مارتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ رات کو یہ نفل نماز شروع کرتی ہے تو ایک سورت کے بعد دوسری سورت لمبی قرات کرتی ہے, میں اسے کہتا ہوں ہلکی قرات کیا کرو. اور نفلی روزے ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا رکھتی چلی جاتی ہے, میں جوان آدمی ہوں, مجھے اس کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب صفوان بن معطل سلمی کی بیگم سے کہا تھا کہ خاوند موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے نفلی روزہ. اور نماز کے بارے میں بھی آپ نے کہا تم ایک سورت پڑھ لیا کرو, دو تین سورتیں نہ پڑھا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ نفلی روزہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اور میرا موضوع کیا چل رہا ہے اس وقت کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے, روزے ختم نہیں ہوئے, پورا سال وقتاً فوقتاً نفلی روزے رکھتے رہنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے, نمازیں ختم نہیں ہوئیں, 5 ٹائم کی نمازیں جیسے رمضان میں فرض تھیں رمضان کے بعد بھی فرض ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا, لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ لوگوں نمازیں پابندی سے پڑھو, خصوصاً درمیانی نماز, ان کی نماز عصر. تو میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن نمازیں نہیں چھوڑنی, نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہے. بلکہ تراویح کی نماز ہم نے شروع کی تھی, ایسے ہی میرے بھائی, یہ تراویح کی نماز, یہ اس نماز کا نیا نام ہے. یہ نماز اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نماز کو تہجد بھی کہتے ہیں, اگر سو کے اٹھ کے پڑھیں یہی نماز تہجد ہے. اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں, صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں, رات کے نوافل بھی کہتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے رہتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ نماز پڑھتے رہیں. رمضان کے بعد اس کا نام تراویح نہیں ہوگا, اس کا نام تہجد ہوگا. اس کو آپ قیام اللیل کہہ سکتے ہیں, رات کا قیام کہہ سکتے ہیں, صلاۃ اللیل رات کی نماز کہہ سکتے ہیں, رات کے نوافل کہہ سکتے ہیں. یہ نماز بہرحال موجود ہے, 8 نفل اور 3 وتر. یہ نماز رمضان میں بھی ہے, رمضان کے بعد میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے, وہ رات کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز کا سب سے بہتر ٹائم وہ ہے جو فجر سے پہلے کا ہے, رات کا آخری تیسرا پہر. ان کے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں.
رات اگر 12 گھنٹے کی ہے، مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک اگر 12 گھنٹے بنتے ہیں تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 4 گھنٹے کا. تو آخری جو 4 گھنٹے ہیں، مثلا فجر کی اذان ہوتی ہے شام کے 6 بجے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے شام کے 6 بجے، فجر کی بھی صبح کے 6 بجے. اب 6 سے 4 کتنے ہو گئے؟ 10 اور 4 2 بجے کے بعد جو نماز آپ پڑھیں گے، تہجد کی نماز اگر 2 بجے کے بعد آپ پڑھیں گے، یہ بہترین ٹائم ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ وہ ٹائم ہے جب رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور رب العالمین آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، طریقہ بتائیں گے، طریقے حدیث بتا رہی ہیں. صبح کے ٹائم اٹھیں، فجر سے پہلے رب کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں، نفل میں سجدے میں پڑ جائیں اور سجدے میں رب العالمین کو پکاریں، یا پھر نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا دیں رب العالمین کے سامنے اور رب سے کہیں کہ یا اللہ، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ صبح کے ٹائم اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اس کو میں معاف کر دوں. تو میرے بھائی اس وقت اٹھ کے یہ نماز ادا کریں، رب العالمین سے مانگیں، رب العالمین دعائیں قبول کرتی ہیں. میرے بھائی رمضان میں آپ خوب تلاوت کرتے رہے. کیا رمضان کے مہینے کے بعد قرآن پاک اٹھا لیا جاتا ہے کہ موجود رہتا ہے؟ جی موجود رہتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ رمضان میں اس کی تلاوت کا ثواب اور تھا، اب ثواب اور ہے. لیکن میرے بھائیو ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے، اس لیے تلاوت جاری و ساری رکھیں. روزانہ کی بنیاد پہ میرے بھائی تلاوت کیا کریں، اپنا معمول بنائیں کہ 1 سپارہ آدھا سپارہ روزانہ تلاوت کیا کروں گا، اور اگر کبھی مجبوری ہو، مصروفیت ہو تو 1 صفحہ ضرور تلاوت کریں. قرآن پاک کو نظر انداز کر دینا، قرآن پاک کو کسی میچ کی خاطر، کسی کاروبار کی خاطر، جوئے کی خاطر، دوستوں کی خاطر، بیگم بچوں کی خاطر اللہ کے کلام کو نظر انداز کر دینا بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی ہے میرے بھائیوں. اور قرآن پاک سے تعلق قائم رکھنا، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ترجمہ پڑھنے کی شکل میں، کبھی تفسیر پڑھنے کی شکل میں، یہ میرے بھائیوں بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے. میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رمضان میں خرچ کرنے کی اہمیت اور ہے، لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب آئندہ رمضان کے انتظار میں اپنی جیب بند رکھنا، اپنے ہاتھ بند رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا غلط ہے میرے بھائیوں. وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کبھی بیواؤں کے اوپر، کبھی یتیموں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، مدرسوں کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، جب موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور میرے بھائیوں آخری بات آج کے درس کی یہ کہ آپ نے اتنی مشکل سے یہ عبادات کی ہیں، ان کاموں سے دور رہیں جن کاموں کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتی ہیں. ان میں سے سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ شرک. آپ آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، آپ کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں. دھیان سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عظمت کو بھول نہ جانا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر پہ جا کے آپ کو پکارنے لگیں، آپ سے بیٹا مانگنے لگیں، آپ سے شفا مانگنے لگیں، آپ سے رزق مانگنے لگیں، ملازمت مانگنے لگیں، یا آپ سے یہ دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شفاعت آپ کی برحق ہے، روز قیامت آپ کریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شفاعت کے مالک اللہ تعالی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی روز قیامت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. شفاعت کے لیے رابطہ اللہ سے کرنا ہے, آپ سے نہیں کرنا. شفاعت آپ کریں گے لیکن مرضی رب کی چلے گی تب کریں گے, اس لیے رابطہ اللہ سے ہوگا, آپ سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہ آپ کہہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیو توحید کو سنبھال کے, توحید بہت بڑا سرمایہ ہے, توحید بہت بڑی نعمت ہے. رب العالمین کو شراکت پسند نہیں ہے عبادت میں. آپ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک کر دیں, رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پوری زندگی اربوں کھربوں سجدے اللہ تعالیٰ کو کرتے رہیں, ایک سجدہ کسی قبر والے کو کر دیں, رب العالمین بڑی غیرت والے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے سجدے اٹھاؤ, یہ بھی ادھر لے جاؤ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. رب العالمین کو وہ عبادت پسند ہے جو صرف اسی کے لیے ہو, کسی اور کی اس میں شراکت نہ ہو. جب بھی بکرا ذبح کریں تو اللہ کے نام پہ ذبح کریں, کسی بزرگ کے نام پہ ذبح نہ کریں. جب بھی منت مانیں اللہ کے لیے مانیں, کسی قبر والے کے نام پہ منت نہ مانیں. جب بھی طواف کریں اللہ کے گھر کا کریں, اور کسی اور کے نام پہ یا کسی اور کی قبر کا طواف نہ کریں. جب بھی سجدہ کریں, جب بھی رکوع کریں اللہ کو کریں, کسی قبر کے سامنے سجدہ نہ کریں, ماتھا نہ ٹیکیں, کسی کے سامنے نہ جھکیں. یہ سر جھکے تو رب العالمین کے سامنے جھکے.